ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل سب احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، میرے مصطفیٰ ہمیشہ ساتھیوں، اختر آباد کوئٹہ میں اس عظیم الشان جماعت کے مرکز میں دفاع صحابہ کے عنوان سے معمول خوبصورت کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اور تمام مسلمان عالم کو رب تعالی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قائد بلوچستان حضرت مولانا رمضان محمد صاحب دامت برکات عالیہ اور اسی انداز میں مجاہد اور بے باک خطیب حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، قائد کوئٹہ حضرت مولانا ابراہیم ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقاء جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے.
آپ سب حضرات کی موسم کی خرابی کے باوجود دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں عظیم مرتبہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی عظمت و شان، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا اور ان کی عظمت کا پرچار کرنا، ان کی ناموس کا تحفظ کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ سنت اللہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، قرآن کریم کا حکم بھی ہے، اور میرے اور آپ سب کے اور دیگر مسلمانوں کی ایمانی ذمہ داریوں میں شامل بھی ہے۔ اس کے لیے ماضی قریب میں مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد اور ان کی انقلابی تحریک کے نتیجے میں جو حضرات جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلے، انہوں نے بڑا نمایاں دلیرانہ وفادارانہ کردار ادا کیا، اور اس میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو جام شہادت نوش کر کے منزل کو پا گئے، اور فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ۔ کچھ وہ ہیں کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر آج بھی آپ حضرات کی طرح ناموس رسالت، ناموس صحابہ رضوان کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود حالات تو بدل گئے، معاملات تو بدل گئے، لیکن وما بدلوا تبدیلا، جو مشن، جو کاز، جو جذبہ مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو دیا تھا، اس پر الحمدللہ اتنی بڑی قربانی لگنے کے بعد بھی کوئی کمپرومائز، کوئی اس کے اوپر لچک، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، بلکہ انہی جذبوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم آج بھی الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں۔ اس میں جو حضرات قربانیاں دیں گے، شہداء ناموس صحابہ، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن کر جیلوں کو آباد کیا، حکومت خانوں کو آباد کیا، آج بھی پس دیوار زندان ظلم و ستم اور سفاکیت کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، میں ان کی جرأت استقامت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، اور جو قربانی دے گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے پاکیزہ خوشبودار خون کو اللہ پاک انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مشن اور صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے جذبوں کا تذکرہ کرتے رہیں، ہمارے جذبے بھی بیدار رہیں، مضبوط رہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو اسی میں سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عنوان آپ کے خوشگوار کرنا چاہوں گا۔ یہ تاخیر جو ہے یہ آپ کر لیتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اصل جلسہ جو ہے نا وہ اسٹیج سیکرٹری کے اختیار میں ہوتا ہے، نہ قائد بلوچستان کے اختیار میں ہوتا ہے، نہ قائد کوئٹہ کے۔ ابھی مجھے پتہ نہیں آپ کے اسٹیج سیکرٹری کو، لیکن جو بھی اسپیکر پر ہوتا ہے نا اصل اختیار اس کا ہوتا ہے، باقی بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر بعد گھڑیاں دیکھیں گے کہ نماز کا ٹائم ہے، میں نے قائد سنیں گے تیری بات ساری رات، ساری رات قائد سنیں گے تیری بات ساری رات، ساری رات۔ جزاک اللہ۔ رات تو دور کی بات، ابھی رات شروع نہیں ہوئی، جب شروع ہوگی پھر دیکھیں گے، لیکن کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کل تو جمعہ پڑھنا تھا، جمعہ تو نہیں پڑھنا تھا، نماز کو پڑھنی ہے، پھر تھوڑا اس چیز کا خیال کیا کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے آپ لیٹ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں،
پھر کبھی اسپیکر خراب ہو جاتا ہے، کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے، کبھی موڈ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کچھ خراب ہو جاتا ہے، کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایک عنوان آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اس کو نعرے کی صورت میں سنا ہوگا، ہر صحابی نبی جنت آواز سے، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ ہمارے یہاں کوئی بھی نعرہ ہو وہ محض جذباتی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نعرے میں ایک پیغام ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ علامہ رشید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا جو نعرے کی صورت بھی بن گیا اور اپنا پیغام بھی بن گیا کہ سلام صحابہ کرام۔ میں نے الحمدللہ اس پر بھی کراچی میں، کبیر بالا میں اور کئی جگہ پر تفصیلاً گفتگو کی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ صرف ایک نعرہ یا ایک جملہ یا جذباتی ایک لفاظی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں یہ عملاً ثابت ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ کے فرشتوں نے، جنت والے فرشتوں نے صحابہ کرام کو سلام پیش کیا اور قیامت کے دن کریں گے۔ اسی انداز میں ابھی مولانا مرتضی فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی زبان سے بھی اللہ پاک نے ایک جملہ ادا کروایا، وا صحابہ وا۔ تو بعض لوگ نا ویسے ہی پیٹ میں پیڑ ہونے لگ جاتی ہے، ہم جو بھی کام کریں نا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کہاں سے شریعت میں آ گیا، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو وہ ساری شریعت ہے۔ کوئی بھی ہو، ہم کوئی بھی کام کریں گے نا تو فوراً بول پڑیں گے جناب یہ کہاں سے شریعت میں آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا۔ اس پر باقاعدہ احادیث طیبہ میں الفاظ موجود ہیں، بخ بخ۔ ایک صحابیہ اپنے شہید ہونے والے عظیم سپور کو جب دیکھا کہ دشمن نے اس کی لاش کو لٹکا دیا ہے شہید کر کے، تو اسے دیکھ کر کے کہا تھا بخ بخ، واہ واہ، کیا بات ہے کہ تو نے ایمان اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان کر ازانہ کو پیش کر دیا، لیکن دشمن کے سامنے کمپرومائز نہیں کیا، لچک نہیں دکھائی۔ تو عباس صحابہ با، یہ ہمارا اردو کا جملہ ہے لیکن عربی کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی انداز میں یہ کسی مولانا صاحب نے لفظ کہا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ہم نے اس پر بھی غور کیا، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی دو چار باتیں کر دی جائیں کہ واقعتاً یہ بھی ایک نعرہ ہے یا جذباتی لفاظی ہے یا حقیقت ہے۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی روایت، کوئی آیت یا دنیا کی یعنی کہ کوئی نشانی وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس میں بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا اور انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے مستقل آرام گاہ نہیں ہے بلکہ یہ دار الامتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں ایک سوچ دے دی، ایک عقیدہ، ایک نظریہ دے دیا ہے اور ایک ضابطہ حیات دے دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اچھا عمل کر کے آئے گا اس کو کامیابیاں ملے گی، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اور جو نافرمانیوں میں وقت گزارے گا دنیا میں بھی ناکام ہے، پریشان ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ چنانچہ جب یہ عنوان سامنے آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، قرآن و سنت کو قبول کرنے کی جو سعادت اور شرف بخشا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخشا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ ساری صورتحال آئی تو یہ بتایا گیا کہ یہ دار الامتحان ہے، اس سے گزرنے کا یہ پیپر قرآن و سنت پر عمل کرنے والا حل کر لو تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب بات امتحان کی آتی ہے
تو عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان کہ اس میں آدمی یا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. یہ دنیا کی روٹین چل رہی ہے. لیکن قربان جائے صحابہ کرام کی عظمتوں پر, صحابہ کرام کے ایمان پر, صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری پر, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوچ سمجھ کے اس میدان میں جب قدم رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے, اور پھر اپنے جملوں میں اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے, وہ نہیں ہوگا جو ہمیں برادری کہے گی, وہ نہیں ہم کریں گے جو ہمیں پرانا آباء و اجداد کا بتایا ہوا عقیدہ نظریہ کہتا ہے, وہ نہیں ہم کریں گے جو ہمیں حکمران کہتے ہیں, وہ ہم نہیں کریں گے جو ہمارا رسم و رواج کہتا ہے, وہ ہم نہیں کریں گے جو ہمیں دوست کہتے ہیں, وہ نہیں کریں گے جو ہمیں بیوی کہتی ہے, وہ نہیں کریں گے جو ہمیں برادری والے کہتے ہیں, وہ نہیں کریں گے جو ہمیں سماج کہتا ہے, جو ماحول کہتا ہے, جو معاشرہ کہتا ہے, بلکہ آج کے بعد دامے برمے سکھ نے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے اور رسول اللہ کے حوالے کیا ہے. ہمارے پہلے کے عقائد و نظریات, ہمارے رسم و رواج, ہمارے خیالات, ہماری سوچ و فکر, اس کو موڑ توڑ کر ہم ٹوکری ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو ہمیں اللہ کہے گا, آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو ہمیں رسول اللہ کہے گا. چنانچہ صحابہ کرام نے یہ عہد و پیمان کیا اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا. لیکن چونکہ تھا تو دار امتحان سے وہ گزرنا تھا, یہ نہیں ہے کہ بس لفاظی کر دی, بات کہہ دی, اندر کچھ ہے باہر سے کچھ ہے اور معاملات کچھ ہیں. جب مشکلات آئی تو اس وقت رستے بدل گئے, ارادے بدل گئے, سوچ بدل گئی, فکر بدل گئے, معاملات بدل گئے. فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو کہا ہے ان امتحانات سے گزریں گے, مسائل اور مشکلات سے گزریں گے, پھر پتہ لگے گا کہ تم کس سطح پر اپنے اعلان میں, اپنے ارادوں میں مضبوط ہو. چنانچہ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے امتحان دیا صحابہ کرام کا. اللہ کی ذات ممتحن ہے, امتحان صحابہ کا لیا جا رہا ہے اور بظاہر امتحان ہوتا ہے ذہنی صورتحال کا. تو اللہ نے صحابہ کرام کے جوبے اور دستار کو دیکھ کر, نماز و جہاد کو دیکھ کر صرف اسی پر فیصلے نہیں کر دیے, وہ علیم بذات الصدور تھے. اس کے باوجود فرمایا قلوبہم, میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان دیا, اور دلوں کا امتحان بھی تقویٰ, تقوی کی بنیاد پر لیا ہے, فتوے کی بنیاد پر نہیں لیا. کیونکہ فتوے میں تو چونکہ چنانچہ مگر در اصل پر یہ جملے کہہ کر کے عوام بھی گنجائش نکال لیتی ہے, سیاستدان بھی گنجائش نکال لیتے ہیں, حکمران بھی گنجائش نکال لیتے ہیں, جہاں تک کہ مولوی صاحب بھی گنجائش نکال لیتے ہیں کہ تصویر کو پہلے کہا حرام ہے, جب عالم تارک کی تصویر بنتی ہے تب حرام ہے, جب فضل الرحمان صاحب کی تصویر بنتی ہے تب جائز ہو گئی. تو پھر اس کو اتنا عام کیا گیا, تو کہہ دیا گیا مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ تصویر جو ہے جائز ہے, یہ نکال سکتے ہو. میں نے کہا مولوی صاحب نے تو یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ شیعہ کافر ہے. جب 10,000 لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, پھر مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارا بھائی ہے. میں نے کہا اس لیے اس انداز میں نہ جایا کرو, فتووں میں گڑبڑ بھی لوگ کر دیا کرتے ہیں. صحابہ کرام کا جو اللہ نے امتحان دیا وہ فتوے کی بنیاد پر نہیں, قلوبہم للتقویٰ, تقوی کی بنیاد پر امتحان دیا ہے. تقوی میں یہ ہوا کرتا ہے جو تیرے من میں ہے وہ نہیں کرنا, جو تجھے حالات کہتے ہیں وہ نہیں کرنا, جو ماحول کہہ رہا ہے وہ نہیں کرنا, بلکہ تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے جس رب کا حکم ہے اس کی منشا کو سامنے رکھ, جس رسول اللہ کی ہدایات ہیں ان کے طرز عمل کو سامنے رکھ, اس کے مطابق تو چل کر کے دکھا. چنانچہ صحابہ نے ایسے ہی کر کے دکھایا. اس زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا, اتنی ازمائشیں آئی کہ ان کی آنکھیں پتھرانے لگی, دل و دماغ ابال کھانے لگے. وزلزلوا زلزالا شدیدا, انہیں ہلا کر کے رکھ دیا ہے. تفصیلات کا وقت نہیں کہ میں ان مسائل کو بیان کروں, لیکن نتیجہ صحابہ نے اللہ کی توفیق سے جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا, وفاداری اور جانثاری کا حق ادا کیا, تو پھر اللہ نے دنیا
دنیا میں بھی ان کی کامیابی کے اعلانات کرتے ہوئے کہیں کہہ دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ یہاں تک ان کو کہہ دیا اولئک هم الفائزون، مراد کو پہنچنے والے، منزل کو پانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اور یہ کہہ دیا کہ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، اجر عظیم، اجر کریم، یہ ان کو اعزازات اور کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیے، اور کامیابیوں کے بعد جو منزل تھی اس منزل کے متعلق جب بات آئی تو اللہ نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 2 4 5 10 کی بات نہیں، فرمایا جو پہلے ایمان لانے والے یعنی کہ مہاجرین ہیں، اور دوسرا طبقہ صحابہ کا جو انصار ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ان کے ساتھ معاملت کی ہے دین کے معاملے میں، یہ دونوں طبقے بھی۔ اور دوسری جگہ پر کہا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اس سے مراد حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، فرمایا یہ سب کے ساتھ جو ہے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی تابعداری کرنے والے بھی ہیں، اس میں بھی تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ فرمایا پہلا اعلان تو یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں محبوب کے تمام صحابہ سے راضی، یہ تمام صحابہ مجھ سے راضی ہے، یہ تو دنیا میں انعام اور کامیابی کا ٹکٹ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، اور آخرت میں جو منزل تھی اس کے لیے بتا دیا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ان کے لیے میں نے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ پہلے والے صحابہ ہوں، بعد والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، جو ان کی تابعداری کرنے والے ہیں، فرمایا سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو پہلے دور کے صحابہ تھے وہ مراد ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے، کہتے ہیں جی ہجرت نہیں کی، جہاد نہیں کیا، یعنی کہ ابتدائی طور پر ایسا نہیں کیا، بعد میں کچھ شریک رہے، کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ اور بعض اہل سنت کے دماغ بھی خراب ہوتے ہیں تاریخ کو پڑھ پڑھ کر کے، وہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ آپ جنتی کہہ رہے، نہیں تو تیرے باپ کو جنتی کہے پھر تو اس دور کا بدبخت ہو کر کے اپنے کو جنتی سمجھتا ہے۔ تو جو صحابی رسول حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، حضور کی تابعداری کر رہا ہے، جانثاری کر رہا ہے، تابعداری میں نماز حج جہاد سب کچھ کر رہا ہے، اور مرتے دم تک اس تابعداری میں رہتا ہے، اس کے لیے سوال کرتے ہو کہ اس کو بھی جنتی کہا ہے؟ جی ہاں سارے جنتی ہیں، اور آپ نے اعلانیہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ دوسری جگہ پر فرما دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ضرور ہے کہ فرق مراتب، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بعد میں ایمان لائے وہ بھی درجے میں ان کے برابر تو نہیں ہے، لیکن بات نتیجے کی اور منزل کی ہے۔ تو فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، یہ تمام کے تمام صحابہ بولے تمام کے تمام صحابہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اسی جگہ پر اللہ نے یہاں تک فرما دیا تم سوال کرتے ہو فلاں ہے یا نہیں ہے، یہ سارے جنتی اگر جنت نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ کسی کے وہم و گمان میں ہو کہ شاید خدا نے خاصہ یہ کیا وہ کیا اس وجہ سے ادھر چلے جائیں گے ادھر، اللہ کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون۔ یہ جب آگ جلائی جاتی ہے نا، بڑا چکھا جلایا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں جہاں اس کا شعلہ ہوتا ہے، اس کا سیک ہوتا ہے، وہاں اس کی آواز بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پکے جنتی ہیں صحابہ، اور جہنم کے تصور سے میں نے ان کو اتنا دور کر رکھا ہے کہ جہنم کا سیک بھی نہیں پہنچے گا، شعلوں کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے، اتنا ان کو میں نے دور رکھا ہے۔ اسی لیے ائمہ اکرام محدثین نے یہ بات لکھی ہے جس طرح الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اسی انداز میں ائمہ اکرام اس قرآن و سنت کی تحقیق کے اس نتیجے پر پہنچ کر اعلان کرتے ہیں الصحابہ
تمام کے تمام صحابہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنہ قطعا، کہ تمام صحابہ قطعی طور پر سارے کے سارے جنتی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ قرآن بھی ہے، یہ میرے اور آپ کا ایمان بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام تمام صحابہ کرام یہ کہنا پھر ٹھیک ہے یا مبالغہ ہے کہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ اجتماعی طور پر کہہ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جہاں تمام صحابہ کو اجمالاً جنتی کہا گیا، اور اگر آپ اس کو روایات کے اندر علیحدہ علیحدہ بھی پڑھنا چاہیں گے تو بہت سارے صحابہ ہیں کہ جن کا نام لے کر آقا نے ان کے جنت ہونے کی بشارت دی۔ مثال کے طور پہ یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نبی علیہ السلام ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کا حکم آئے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، چنانچہ دوران نماز یہ حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں، تو جہاں آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، بیت اللہ شریف کی طرف کیا، وہاں آپ کے پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے ان میں سے 10 صحابہ کو تو یہ فوراً سعادت حاصل ہو گئی کہ آپ کی تابعداری میں انہوں نے بھی رخ پھیر دیا۔ حضور نے سلام پھیر کر اللہ کے حکم سے ان کو خوشخبری سناتے ہوئے بتایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو بیضہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 جو ہیں جو بغیر تحقیق ہی حجت کے، جنہوں نے دیکھا حضور ابھی تو ادھر منہ کر کے کھڑے تھے، ابھی رخ انہوں نے ادھر کر دیا، انہوں نے کوئی فتویٰ شتویٰ طلب نہیں کیا، کسی بات کا انتظار نہیں کیا، تابعداری میں فوراً رخ موڑ کر کے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، تو فرمایا ان کے لیے جنت واجب ہے، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ انہی صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی انداز میں کئی واقعات ہیں جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ایک ایک واقعہ میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی انداز میں کئی واقعات ہیں جس میں حضرت عمر حضرت ابوبکر دونوں کو حضور نے مخاطب کر کے جنت کی کہا۔ اسی انداز میں روایات بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت عثمان کے لیے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہوتا ہے، میرا جنت میں رفیق عثمان آپ کی ذات گرامی ہوگی۔ وہ ہے کہ یہاں بھی عثمان غنی کے لیے جنت کی بشارت، اور وہ جو ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ حضرت عثمان نے حضور کے قدموں میں لا کر ڈالے تھے، وہاں پر بھی جنت کی بشارت، دیگر کئی مواقع پر۔ اسی انداز میں حضرت علی کو بھی حضور نے کئی مواقع پر جنت کی بشارت دی ہے، باقی صحابہ کو بھی جنت کی بشارتیں دی گئی۔ بات ہے حسنین کریمین کی، تو آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، میرے نواسے حسن حسین جو ہے یہ صرف جنت ہی نہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی انداز میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر کے سمندر کے رستے سے جہاد کا آغاز کرے گا، اس سربراہ پر بھی، اس سپہ سالار پر بھی اور اس کے لشکر پر بھی جنت واجب ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے اس بات کی بنیاد ڈالنے والے حضرت معاویہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ بھی جنتی، آپ کی قیادت میں لڑنے والے، کفر کا مقابلہ کرنے والے، یہ تمام صحابہ بھی جنتی ہیں، اور حضور کے ازواج مطہرات ساری کی ساری جنتی۔ لیکن آقا نے بطور خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں حضرت خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر کے آ رہی ہے، جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ سب سے پہلے تو انہیں کہنا خدیجہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا، پھر فرمایا میری طرف سے بھی سلام کہو کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں خدیجہ کے عزتوں کو سلام کیوں نہ ہو جو نبی کے مشکل وقت کا ساتھی ہے۔ جب نبی کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ حضور کے ساتھی بنی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو مال اسباب کی ضرورت تھی تو خدیجہ کا مال اسباب عورتوں میں سے کام آیا، تیسرا مردوں میں سے صدیق اکبر کے مال اسباب کام آئے۔ یہی خدیجہ ہیں جو اہل بیت کی سب سے پہلے بنیاد بنی حضور کے نکاح میں آنے کی وجہ سے۔ انہی خدیجہ کے لیے فرمایا اللہ کا بھی سلام ہے، جبرائیل کا بھی سلام ہے۔ جبرائیل پیغام کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا ان وفاداریوں کے نتیجے میں اللہ نے خدیجہ کے لیے اور انعام بھی بہت رکھے ہیں، لیکن پہلا انعام اور پہلا انعام یہ ہے وہ بشرھا ببیت الجنہ کہ حضرت خدیجہ کو بتا دے میرے محبوب سے وفاداریوں کے نتیجے میں
لیے جنت میں بڑا خوبصورت محل تیار کر رکھا ہے۔ ام المؤمنین والمؤمنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں یا عائشہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ آپ دنیا میں بھی میری بیوی ہیں، آخرت میں بھی میری بیوی ہیں، ظاہر آخرت میں حضور جنت میں ہوں گے تو عائشہ بھی آپ کے ساتھ بولو عائشہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اسی انداز میں چلتے جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ نے پوچھ لیا عمل کیا کرتے ہو؟ فرمایا کیوں خیر ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج میں نے جنت کے اندر آپ کے چلنے کی آواز سنی ہے، جنت میں آپ کے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی ہے، فرمایا میں ہر وقت محفوظ رہتا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ اب بلال ہے جو حبشہ کا بلال ہے، رنگ کا کالا ہے، کرتا پار پار ہے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے، چلتا زمین پر ہے، ابھی دنیا میں ہے، لیکن پاؤں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یوں چلتے گئے تو ایک ایک صحابی کے بے شمار واقعات، اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کسی کو شک ہو تو کان سے پکڑ کر مولانا رمضان مہنگل صاحب کے پاس، دیگر علماء بیٹھے ان کے پاس بٹھا دو، مولانا عبدالستار صاحب کے پاس لے جاؤ، دیگر اکابر مولانا عبدالباقی صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ شیخ حیدری شیخ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، ان کے شاگرد موجود ہیں، علم موجود ہے، تحقیق موجود ہے، قرآن موجود ہے، حقائق موجود ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے جو دلیل سے سیکھنا چاہتا ہے اس کو بٹھاؤ، ایک ایک صحابی کا تذکرہ قرآن میں بھی احادیث طیبہ میں بھی انفرادی بھی مل جائے گا، اجمالاً بھی مل جائے گا، ایمان تقویٰ طہارت کی گواہیاں بھی قرآن دے رہا ہے، اور آخری منزل بھی قرآن بتا رہا ہے کہ تمام صحابہ تمام صحابہ تمام صحابہ جنتی۔ اس کو لے کے چلتا جاؤں تو بزرگوں نے نعرہ لگایا کہ سنیں گے آپ کی بات ساری رات، ابھی رات شروع نہیں ہوئی لیکن یہ بات ختم نہیں ہوگی، میں اسے مختصر عنوان کی طرف اس انداز میں لانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہر صحابی نبی جنتی یہ حقیقت ہے، وہاں اگر ایمان اور ذوق تازہ ہوگا تو انشاءاللہ مزید ایمان کو جلا ملے گی کہ یہ تمام صحابہ تو ایمان لانے کے بعد اور حضور کی صحبت میں آنے کے بعد، تزکیہ نفس کرانے کے بعد، تعلیم اور تربیت کے بعد جنتی بنے، لیکن ایک وہ ہے جو آیا بھی جنت سے تھا، ایک وہ ہے کہ جو آیا بھی جنت سے تھا۔ میری مراد امام الصحابہ ہیں، میری مراد خلیفہ بلا فصل ہیں، میری مراد عائشہ صدیقہ کے ابا ہیں، میری مراد رسول اللہ کے وفادار ہیں، میری مراد مردوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے ہیں، میری مراد مال و جان سے پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں۔ کیا مقصد؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ باقی تمام صحابہ ایمان لانے کے بعد جنتی ہوئے، وفاداریوں اور دانشوریوں کے بعد جنتی بنے، تقویٰ طہارت کا اعلیٰ مقام پانے کے بعد جنتی بنے، لیکن حضرت صدیق اکبر کو عظیم ہستی ہے انبیاء کے بعد صحابہ میں سے کہ جو آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہے، کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائیں گے۔ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ صدیق اکبر جب 4 جملے میں نے کہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی ایمان لانے کے بعد جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، کل بھی بولو کل بھی جنت میں جائیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کو بھی آپ بڑی تسلی سے قرآن و سنت میں پڑھے، مسلمانوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ سب سے آسان اور مضبوط رستہ ہے کہ کوئی بات ہم سنی سنائی نہیں کہتے، آواز آئی ذاکر نے کہا، اس کے باپ کا پتہ نہیں، اس کی ماں کا پتہ نہیں، اس کی منزل کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، جگہ کا پتہ نہیں، بس آواز آئی فلاں نے کہہ دیا، راوی نے کہا، اور بھائی کون راوی، اس کی حقیقت کیا کوئی پتہ نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی، ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، جو سب سے سچا پکا کلام ہے، جس کو پڑھنے سے پہلے اللہ کہہ دیتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس طرح میں پاک ہوں، میرا کلام بھی عیبوں سے، کمزوریوں سے، غلطیوں سے پاک ہے، جس طرح میرا محبوب معصوم ہے، میرے کہنے پر وہ جو کچھ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی معصوم ہے، اور اس کے اندر بھی حقیقت ہے۔ تو انہی دلائل کے اوپر
کرتے ہیں. کوئی ہوا کی بات نہیں, کوئی تاریخ کو عنوان نہیں میں بیان کرنے لگا, کوئی میں سنی سنائی باتیں نہیں کرنے لگا, بلکہ سب قرآن و سنت میں ہے. اس کو سمجھنے میں ترتیب تھوڑی آگے پیچھے کریں گے, بات سمجھ آ جائے گی. بیان کرنے میں میں نے کہا حضرت صدیق اکبر وہ حکیم ہستی ہیں جو آئے بھی جنت سے تھے, اور دوسرے نمبر پر میں نے کہا چلتے پھرتے جنتی تھے. آج بھی جنت کا نام فرمایا تیسرے نمبر پر. چوتھی بار کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. لیکن سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی کیسے تھے. حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے ایمان لانے کے بعد جنتی کیسے تھے, اشارہ میں دے دوں گا, ذوق ہوگا تو قرآن حدیث اٹھا کر تفصیلات پڑھیں گے, ایمان اور تازہ ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے کون؟ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مردوں میں سب سے پہلے کون؟ صدیق رضی اللہ عنہ. آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جس نے صرف دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. امت کا پہلا فرد ہے, مردوں میں پہلا شخص ہے صدیق اکبر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. تو حضور کے فرمان کے مطابق یہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے ساتھ پڑھا. تو فرمایا اس بنیاد پر وہ چلتے پھرتے جنتی ہیں. اچھا, ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور بڑی عبادت نماز ہے. نماز کے لیے حضور کا فرمان ہے جو 5 وقت کی نماز وقت پر وضو اور اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ وہ بھی جنتی ہے. صدیق اکبر سے بڑھ کر خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے امت میں سے؟ اس اعتبار سے صدیق اکبر چلتے پھرتے جنتی ہیں. پھر میرے آقا کا فرمان ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ, کہ نماز جنت کی چابی ہے. وہ ہے کہ صدیق کی نمازوں کا اہتمام یہ ہے کہ صحابہ باقی بھی مراد ہیں, بات میں حضرت صدیق اکبر کی کر رہا ہوں کہ جنت کی چابی ہی ان کے پاس ہے. یہ جو تمہاری کوئٹہ کے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے لفظ پہ جنت چابی فلاں کی, یہ ایک شخص تک محدود کرتے ہیں. یہاں تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن اعزاز و مقام میں فرق مراتب ضرور ہے. تو الصلاۃ مفتاح الجنہ کا پہلا مصداق صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے کہ جنت کی چابی ان کے پاس ہے. اس کے انداز میں ابھی آپ نے رمضان کا مہینہ گزارا. رمضان مبارک کے متعلق اللہ فرماتے ہیں, رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے. کھانے پینے سے صبر کر کے رکنا ہے. دل کر رہا ہے کہ پیاس لگی ہے پانی پی لوں, بھوک لگی ہے کھانا کھا لوں, لیکن فرمایا صبر کر. اور اس انداز میں شہوت سے رکنا ہے, صبر ہے. اور باقی معاملات سے منع کیا ہے, صبر ہے. اور صبر کا نتیجہ میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہے؟ بولو صبر کی منظر کون سی ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. صدیق اکبر نے روزوں کا اہتمام کر کے دکھایا, اس اعتبار سے آپ جنتی ہے. پھر قرآن کریم پڑھنے والے کے متعلق پڑھنے پڑھانے والوں کو حضور نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دیگر روایات بھی ہیں لیکن آخری منزل بتائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرمائیں گے قرآن کے قاریوں کو لایا جائے اور حکم دیا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخرۃ تقرأ بها. قرآن پڑھتا جا, جنت کے گردے کٹتا جا, جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی جنت میں تیری منزل ہوگی. قرآن کریم کی آیات ہے 6236, یہ 6666, یہ اصول کافی کے روایت ہے. قرآن پاک اٹھا کر سورتوں کے اوپر آیات کی تعداد لکھی ہوتی ہے, اس کو کیلکولیٹ کر لینا تاکہ یہ غلطی بھی درست ہو جائے. جو قرآن کی آیات ہے 6236, وہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن 6236 آیات پڑھ کر جنت میں جائے گا تو 6236واں درجہ اس کو ملے گا. اور ایک درجہ جنت کا دنیا سے 10 گنا بڑا ہے. اس درجے میں جب آج کوئٹہ کا حافظ, میرا اور آپ کا بیٹا حافظ اس درجے پر جا سکتا ہے, تو جو سب سے پہلے قاری قرآن ہے, جو سب سے پہلے مسلمان ہے, وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. وہ قرآن پڑھنے کے نتیجے میں جس کا قرآن سن کر لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے تھے, گھروں میں عورتیں رک جاتی تھی, صدیق اکبر کا قرآن سننے والے مسلمان بھی غیر مسلم بھی جام ہو جایا کرتے تھے. دل میں سرور آتا تھا, سکون ملتا تھا. اس قرآن پڑھنے والے کو بھی کہا گیا اس کے نتیجے میں جنت ملے گی. اس لیے میں نے کہا کہ صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی. جہاد میں جانے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, دشمن کے مقابلے میں, کفار کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے, استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے,
اس کی بھی منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں بذات خود شامل رہے, استقامت وفاداری کا مظاہرہ کیا, کسی جگہ بھی کوئی لچک نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی وہ عظیم مجاہد ہیں. اس اعتبار سے بھی کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. یوں چلتے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی شان میں چند دیگر آیات بھی نازل فرمائی, اور آخری پارے میں سورۃ واللیل ہے جس کو بعض مفسرین نے سورۃ صدیق کا نام بھی دیا ہے کہ یہ آپ کی شان اور آپ کے دشمنوں کے رد میں نازل ہوئی. اس میں بھی بہت سارے خصوصیات ہیں, جنتی کی خصوصیات بیان کی گئی. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. یسرا کہتے ہیں آسانی کو, اسرا کہتے ہیں تنگی کو, کہ جو بخیل ہوا, جو بدبخت ہوا, مراد ابو جہل اور باقی کافر تھے, ان کے لیے جنت کا رستہ تنگ کر دیا اللہ نے. لیکن فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ, جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, جس نے متقوی کا انتہا کر دی, اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, اور اپنی اعمال صالحہ نیکیوں میں اور گفتگو میں ہر چیز میں سچائی کا پیکر بن کر کے دکھایا. فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اس نے جنت میں جانے کا رستہ آسان کر لیا. دنیا بھر کے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات گرامی. اس لیے میں نے کہا چلتے پھرتے ہوئے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یوں ہی سمجھ لیں. 26ویں پارے میں ایک آیت ہے, والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں لینا اور ان کا عزت احترام کرنا. یہ پوری آیت نازل ہوئی, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ پاک کہتے ہیں اسی آیت میں, دوسری آیت میں, اولئک الذین نتقبل عنہم, اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, کہ وہ لوگ کہ جن کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں, وہ اچھے اعمال کرتے ہیں, وہ نتجاوز عن سیئات, کہ اگر کوئی بشیر خانے میں کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. تو یوں کرنے والے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں, کمی کوتاہی ہوتی ہے تو معاف کر دی جاتی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں. فرمایا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا فی اصحاب الجنہ, یہ جنت والے ہیں. فی اصحاب الجنہ, یہ جنت والے ہیں. یہ کون ہے جنت والے؟ جو بھی اس طرح کے عمل کو اپنائے, ماں باپ کا کوئی احکام فرما برداری بھی کرے, اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر کے اعمال صالحہ اپنائے, پوری امت بعد میں مراد ہے. لیکن آیت میں نزول کا مثال حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے کہ یہ صفت ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی. ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ اصحاب الجنہ, یہ جنت والا ہے. تو مکہ میں بھی چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, مدینہ میں بھی چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, بدر و احد میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے, سفر اور حضر میں پیغمبر کے ساتھ ہے, آسانی مشکل میں پیغمبر کے ساتھ ہے. فرمایا یہ صدیق اکبر ہے جس کو اللہ کہہ رہے کہ اصحاب الجنہ, یہ جنت والا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی مراد صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرایا اور خوفزدہ ہوا, اس سے مراد آخرت کی صورتحال بھی ہے, اور یہاں بھی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا مراد بھی ہے. اس سے مراد بھی فرمایا صرف ایک نہیں, ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں. جنتان میں جنت کے کئی درجات ہیں, وہ جنتیں بھی حضرت صدیق اکبر کے لیے. چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم سے نکل رہے تھے, ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے, اور سامنے سے 2 شخص آ رہے تھے. جیسے ابھی موسم بنا ہوا ہے, اس انداز کا موسم تھا کہ دور سے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا علی ایک بات بتاتا ہوں, ابھی ظاہر نہ کرنا, وقت آنے پر بتا دینا کہ یہ جو 2 شخص سامنے سے آ رہے ہیں یہ جنت کے بھولوں کے سردار ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کچھ دیر میں نے انتظار کیا, جب دیکھا وہ سامنے آئے تو ایک ابو بکر تھے, ایک عمر تھے. سیدہ حور اہل الجنہ, آپ کو یہ تو بتا دیا جاتا ہے نا, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, یہ بھی ہمارا ایمان ہے, حضور کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ بھی آپ کو بتایا گیا. میں بھی جملہ کہنا رہ گیا, حضور کی 4 بیٹیاں جنت کی, لیکن حضرت فاطمہ کے لیے میرے آقا نے بطور خاص فرمایا تھا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا, کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. جہاں آقا نے یہ فرمایا وہاں نواسوں کا بتایا,
وہاں یہ بھی بتایا تھا نا کہ سیدنا قہول اہل جنہ، جنت کے بزرگوں کے سردار انبیاء کے بعد جو ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ یوں چلتے جائے تو یہ بھی ایک لمبی بات ہے کہ میں نے کہا نا ایک جملہ کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے۔ تو کچھ خلاصہ ذہن میں آ گیا، یہ کوئی تاریخ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، سنی سنائی بات تو نہیں ہے، قرآن کا حوالہ میں نے دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے جنتی۔ اگلی بات کا جو میں نے پہلے لفظ پر کہا تھا پہلے نمبر پر کہ آئے بھی جنت سے تھے، کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات فرمائی، ایک بات قرآن کریم نے بتائی کہ جب حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی تدفین ہوئی ہے روزہ مبارک میں۔ اس میں دونوں باتیں سمجھ آ جائیں گی، آئے بھی جنت سے تھے، آج بھی جنت میں ہیں، یہ دونوں باتیں کٹھی سمجھ لیں کہ آپ روزہ مبارک میں آرام فرما ہوئے ہیں، آج بھی روزہ مبارک میں صدیق اکبر آرام فرما ہیں۔ اس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزہ اور میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، من کا مفہوم یہ آپ کو سمجھا دیں گے، یہ من وہ ہے جو بتا رہے ہیں کہ روزہ سمیت اور منبر سمیت یہ درمیان والی جگہ جنت ہے۔ جیسی میں بتا رہا ہوں، کوئی کہے گا جی وہ تو ریاض الجنہ ہے جہاں ہم نفل پڑھتے ہیں، حضور نے تو اس کا کہا تھا، روزہ مبارک یا منبر تھوڑے ہی اس میں شامل ہے، لیکن عربی دان علماء گرامر سمجھنے والے بتائیں گے کہ یہ من بتا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اسی جنت میں آج میرے آقا بھی آرام فرما ہیں اور صدیق و عمر بھی آرام فرما ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس جنت کے متعلق یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ آدمی مرنے کے بعد جس جگہ دفنایا جاتا ہے، آدمی مرنے کے بعد جس جگہ دفنایا جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی تھی۔ اب وقت نہیں میں اس مٹی پر تذکرہ کروں تو بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو مٹی یہاں سے لی گئی تھی جہاں وہ دفنایا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں آرام فرما ہے، سمجھ آ گیا یہ تو روایات سے ثابت بھی ہے۔ النشر الدین میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیلی بحث میں لیا ہے کہ اللہ کے رسول کا وجود بنانے کے لیے جب فرشتوں کو حکم دیا گیا فرشتوں مٹی لے کر کے آؤ، میں محبوب اور مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے دیکھنے لگ گئے کہاں سے مٹی لے کے آئیں، اٹھ شریف سے لائیں، گنگول شریف سے لائیں، زیارت شریف سے لائیں، آپ کے یہاں بھی کئی شریف ہوں گے، اور ادھر سے لائیں ادھر سے لائیں، اور پتہ نہیں بول رہا شریف سے لائیں اور سیمن شریف سے لائیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہاں سے مٹی آتی نواز شریف بنتا، شواز شریف بنتا، بڑا تیر لگتا تو مشرف بن جاتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں محبوب اور مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں، مٹی لے کے آؤ۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں زمینوں کی طرف، اللہ نے کہا یہ زمین پستیوں والی ہے، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ بلندیوں والا ہے۔ حکم کرے کہاں سے مٹی لائے، فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ اب آگے عنوان دوسرا ہے، میں اپنی بات پر آتا ہوں، جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ جنت کی مٹی کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں تربتھا الطیبہ، جنت کی مٹی خوشبودار بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اسی مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بنایا گیا، اور اس روزہ مبارک کو بھی اللہ نے جنت کہا، یہ بھی جنت، پھر جنت کی مٹی سے میرے آقا کا وجود بنا، وہ جنت کی مٹی آج اس جنت کی مٹی میں مکس ہو گئی۔ یہاں پہ کہ آرام فرما ہے، مکس مفہوم کو غلط نہیں لینا، یہاں آرام فرما ہے، اور پھر ساتھ صدیق اکبر جو آرام فرما ہے، تو ایک تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ جنت ہے، اس کو اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا جنت ہے، جنت میں صدیق اکبر آرام فرما ہے۔ آقا کی دلیل تو مل گئی کہ آئے جنت سے تھے، اس لیے کہ آپ نے خود بتایا کہ مجھے جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ صدیق اکبر کیسے جنت سے آئے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مٹی میں آرام فرما ہے تو یہ مٹی جنت کی حضور کے وجود کے ساتھ تو ساتھ ہی صدیق اکبر بھی تو ہے نا، تو یہ مٹی بھی تو ادھر سے آئی جس سے حضور کا وجود بھی بنا، جس سے صدیق اکبر کا وجود بھی بنا۔ پھر بھی کہتے ہو کہ بات نہیں سمجھ آتی، ہمیں دلیل چاہیے، تو دلیل میں میرے آقا کا فرمان ہے انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن، مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد ایک ہی مٹی میں آرام فرما ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا
کیا ہے. دنیا سے جانے کے بعد ایک ہی مٹی میں آرام فرما ہوں گے. آقا پہلے بتا چکے ہیں کہ میرا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے. تو جب یہ کہا مجھے اور ابوبکر کو ایک مٹی سے بنایا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ مٹی جنت ہی کی ہے جس سے مجھے بھی بنایا گیا اور میرے یار ابوبکر کو بھی بنایا گیا. اس لیے میں نے کہا تھا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے, چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت ہی تھے. آج بھی جنت میں بولو, آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. اب آخری جملے پر بات اختتام کی طرف. کل قیامت کے دن بھی صدیق اکبر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. باقی صحابہ بھی جائیں گے, صدیق اکبر بھی جائیں گے. ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب میں یہ بات ہے, دلیل کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ آپ کے اعمال, آپ کا ایمان, تقوی, طہارت, قرآن نے جا بجا جنتی کہا. صحابہ کو, ایمان والوں کو, اس سے میں سب سے پہلے مراد صحابہ اہل بیت ہیں, اور صحابہ اہل بیت میں بھی سب سے پہلے مراد صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. جہاں بھی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اسلام آپ کے اعمال اور ایمان کے بات کر کے اگر دخل الجنہ کا لفظ ہے, یدخلون الجنہ کا لفظ ہے, اس طرح جہاں بھی تذکرہ آ رہا ہے وہ پہلے مسلمان صحابہ تھے, اور صحابہ میں بھی پہلا مسلمان صدیق اکبر تھا. لہذا اس اعتبار سے آپ جنتی. اور میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے, اول من یدخل الجنۃ من امتی ابا بکر, قیامت کے دن انبیاء کے بعد میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے. تو بات سمجھ آ گئی. چوتھی بات بھی کہ کل قیامت کے دن بھی صدیق اکبر کہاں جائیں گے, اور امت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اعزاز مزید سمجھ لیں. اب جنت میں جس نے جانا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امام مانے گا, آپ سے محبت عقیدت کرے گا, آپ کی تابعداری میں رہے گا. والذین اتبعوا بإحسان کا مفہوم عام لیا جائے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, تو وہ تابعداری کی مہاجرین اور انصار کی ہے نا, تو مہاجرین میں پہلے ابو بکر صدیق ہیں. اس اعتبار سے ان کی تابعداری میں چلے گا, زندگی میں محبت کرے گا صحابہ سے, صدیق اکبر سے, عقیدت ہوگی, تابعداری ہوگی, وفاداری ہوگی, جانثاری ہوگی, تو پہلے یہ جنت میں جائیں گے, اور ان کو ماننے والے پھر ان کی اقتداء میں جنت میں جائیں گے. اب کوئی آ کر کے وہاں کہے گا جی میں نے بھی جانا ہے جنت میں, تو یوں ہی نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے جو چاہے منہ اٹھا کر کے اندر گھس جائے. یہ جنت ہے, جہاں جانے کے لیے کچھ اصول ہے, کچھ ضابطہ ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, کہ اللہ کے رسول بھی پکار اٹھے, اتنے مصائب اور مشکلات, یہ جنت کب ملے گی, کیسے ملے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. فرمایا یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے, اس پہ قربانی دینا پڑتی ہے, کردار ادا کرنا پڑتا ہے. انبیاء اللہ کے معصوم سچے محبوب ہونے کے باوجود آزمائشوں سے گزرے ہیں, مسائل سے گزرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گزری ہے, صحابہ بیت گزرے ہیں, اکابر علماء اولیاء گزرے ہیں, آج بھی اہل حق مجاہدین علماء گزر رہے ہیں. فرمایا انہی رستوں سے گزر کر کے اللہ اس کے رسول سے وفاداری, صحابہ بیت سے حبداری, قرآن کی تابعداری, نتیجہ میں جنت میں جائے گی. اب یہ کھڑا ہے کہتا ہے میں نے بھی جنت میں جانا ہے. کیا کہتا ہے, میں نے بھی جنت میں جانا ہے. کہ بھئی آپ کا تو صحابہ سے تعلق نہیں ہے, آپ تو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں, آپ تو صحابہ کو برداشت نہیں کرتے, صدیق اکبر کا نام برداشت نہیں ہے, صدیق اکبر سے محبت برداشت نہیں ہے, اپنے کو مومن کہتا ہے اور انہیں معدلہ مسلمان نہیں مانتا, اپنے کو سچا کہتا ہے, وفادار کہتا ہے, اور ان پر الزام تراشیاں کرتا ہے. آپ کھڑا ہے کہتا ہے میں نے بھی جنت میں جانا ہے. بھائی جنت میں جانے کے اصول قرآن و سنت نے بتائے, پھر تابعداری حضور کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, خلفائے راشدین کی, اس تابعداری میں آ جاؤ, غلامی میں آ جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ. اب جب ایسا نہیں ہے تو کیسے جاؤ گے؟ ایک شخص ٹی وی پر بیٹھا ہوا تھا, سوال جواب ہو رہے تھے. اس سوال جواب میں, یہ 2 سال کی بات ہے, سوال جواب میں صحابہ کی عظمت پر بات ہو رہی تھی, دفاع صحابہ پر بات ہو رہی تھی. الحمدللہ مولانا حق نواز شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے آپ حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا مسائل اور مشکلات کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں, دل چھوٹے نہ کیا کریں. کچھ لوگ آپ کو برگلانے والے ہوتے ہیں, اور جی 35-36 سال ہو گئے, اتنا نعرہ آپ نے لگایا, اتنے قربانیاں دی, اتنا خون دیا, کیا ملا؟ کوئی قانون نہیں بنا ابھی تک, کوئی کچھ نہیں ہوا. بھئی یہ تو دشمن سے جا کے پوچھنا کہ ہمیں کیا ملا یا اس کا کیا بگڑا یا اس کا کیا گیا. ابھی مولانا ایک بات کر رہے تھے, مولانا ثناء اللہ صاحب, مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بدبختو تم نے محبوب کے صحابہ کو 1400 سال گالی دی ہے, میں آنے والے 22 سالوں میں پوری دنیا میں تمہیں گالی بنا کر کے چھوڑوں گا, اور میں
مذہب کا نام لے کر تعارف کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو منہ چھپانا پڑتا ہے. وہ کبھی کہتا ہے میں محب اہل بیت ہوں, کبھی کہتا ہے میں حضرت حسین کا محب ہوں, علی کا ولاد ہوں, فلاں ہوں, یوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نام لے کر بات کرنا ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہے. اور جہاں نام لے لیتے ہیں وہاں رویہ بھی لوگوں کا دیکھ لیتے ہیں, اچھا تم وہی ہو, سمجھ آ جاتی ہے نا. تو اب کہتے جائیں گے. وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک اینکر محترمہ تھی ہماری, اس بیٹی کو اللہ جزائے خیر دے, وہ عورت ہو کر کے بڑی جرأت کے ساتھ صحابہ کی دفاع اور عظمت کے لیے اس میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کر کے بڑی دو ٹوک بات کرتی ہے. تو وہ کچھ سوال کر رہی تھی, تو سوال کرتے کرتے وہ اس کا تیور دیکھ رہی تھی, اس بدبخت جو گستاخ بیٹھا تھا. تو کہتے کہتے اس محترمہ نے کہہ دیا کہ علامہ صاحب, میں جب بھی صحابہ کی عظمت کی کوئی آیت یا کوئی بات کرتی ہوں, بڑے خوبصورت نبی کے فرمان ہے صحابہ پر, آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے چہرے پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ ٹینشن میں کیوں ہو جاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں وہ میرا مطلب ہے. انہوں نے کہا مطلب نہیں, مجھے بتاؤ جب صحابہ کی بات آتی ہے آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب عورت ذات ہے, یہ ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں نا, ایک عورت کو جواب نہیں دے سکتے, ایک عورت کو جواب نہیں دے سکے, اور لاجواب ہو کر غصے میں اٹھ کر کے پروگرام چھوڑ کے چلا گیا. جب چلا گیا, جس طرح آپ اپنی قیادت کو لے لیتے ہو نا, مولانا رمضان صاحب اتنے ساتھی لاپتہ ہیں, اتنے ساتھی شہید ہو گئے, آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کی جگہ پر بیٹھے نا, پھر پتہ لگے بھائی کیا کر رہے ہیں. ایسے ایک دم گنے شکوے کرنا اور دل چھوٹا کر لینا بڑا آسان ہے. جماعت کو چلانا, جماعت کے نظم کو چلانا, یہ جا کر مولانا رجانی صاحب سے پوچھے, مولانا رمضان فاروقی صاحب سے پوچھے, دیگر ذمہ داروں سے پوچھے, کس کس انداز میں جب گھروں میں آ کر کے مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا دکھ بیان کرتی ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس جرم میں, جو جرم کا الزام لگا کر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مارا جاتا ہے, وہ جرم ثابت بھی نہیں. کہ اگر ہم پاکستان کے محب نہیں ہیں, دشمن ہیں, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی بھی محب نہیں. آج مولانا رجانی صاحب کی پالیسیاں اور ان کی ترتیب کے ساتھ, جس ترتیب کے ساتھ جماعت کو لے کر کے چل رہے ہیں, کہ ہمیں مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اول روز سے بتایا تھا, اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ان کے انداز میں, تو مولانا رجانی صاحب کے انداز سے اب بات کافی حد تک حکمرانوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہماری نہ کوئی سیاسی لڑائی ہے, نہ اقتدار کی لڑائی ہے, نہ گالی گولی کی ہم سیاست کی ہے, نہ کرتے ہیں, نہ اس کے ہم یعنی کہ اس کو ہم چاہتے ہیں. ہمارا مزاج ہی نہیں کہ ہم گالی اور گولی کی سیاست کے اوپر آئیں اور اس طرح کا کوئی ماحول پیدا کرے. پھر پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے. میں نے اس دن بھی ایک جگہ پر کہا کہ ہم اس کو الو سمجھتے ہیں کہ جو جس شاخ پر بیٹھے اسی کو کاٹنے لگ جائے, اور یہ کسی سے ڈر کر یا کسی کی چاپلوسی کے لیے ہم بات نہیں کرتے. یہ ہمیں قرآن و سنت نے سکھایا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا احترام کرو, اس ملک کے امن کو یقینی بناؤ, اس ملک کا خیال کرو. پھر پاکستان جیسی عظیم نعمت جو ہمارے پاس ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہم اللہ کی توحید بیان کر لیتے ہیں, حضور کی ختم نبوت, شان صحابہ, رکاوٹیں ضرور ہیں, لیکن باہر ملکوں میں, اسلامی ملکوں میں چلے جاؤ نا, وہاں تو لکھی لکھائی ہوئی تقریر ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا. حرمین کتنی مقدس جگہ ہے, پورا سال نماز پڑھ لیں, پورا سال تراویح کے علاوہ آپ کو اچھی سے اچھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ملے گی ائمہ حرمین کی زبان سے, لیکن پورے سال میں آیات جہاد کی تلاوت آپ نہیں سنیں گے. جو اللہ کا گھر ہے جہاں قرآن نازل ہوا, وہاں آیات جہاد امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنے پر پابندی ہے. یہاں تم آیات کیا جہاد کرتے بھی ہو, یعنی کہ ملک کے دشمن کے خلاف. جب چاہو آپ اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور جو ملک کا دشمن ہے اس کے خلاف بھی. اور جس قانون سازی کے بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ بھی قانون ہم اس لیے بنوانا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں, گالی گولی والے نہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے, لیکن قانون بنا کر حکومت سزا دے, قانون بنا کر کے حکومت سزا دے. ہاں جب آپ ایران سے یا دوسرے لوگوں سے ڈر کر کے بات ادھر ادھر کریں گے, تو پھر میں اور میری جماعت, ہم نے تو ایک نظم کو سنبھال کر کے چلنا ہے نا. ہم کچھ حکمت کو اپنا لیں گے, لیکن ہر بندہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا. کوئی غازی مردین شہید بنے گا, کوئی غازی ممتاز قادری بنے گا, کوئی غازی حق نواز بنے گا, اور آپ مجھے آ کر کے غصہ کریں یہ کیا ہو گیا, یہ ہماری وجہ سے نہیں, یہ آپ کی وجہ سے ہو گیا کہ آپ نے اس کے جذبات کا لحاظ کم نہیں رکھا کہ اس کے پیغمبر صحابہ ریت کی گستاخی ہے, قانون حرکت میں نہیں آیا تو اس کا ایمان حرکت میں آ گیا, تو میں کیا کروں. اور یہ آئندہ بھی ہے. اب سینٹ تک جا کر بات رکی ہوئی ہے. ہمیشہ ہوتا ہے جب ہم قانون کی بات کرتے کرتے قریب تک پہنچتے ہیں تو بیچ میں سے ایک عالم کو شہید کر دیا جاتا ہے.
ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تاکہ باقی سہم جائے اور بیٹھ جائے۔ اب پھر مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انہیں پلاننگ کے تحت شہید کر دیا گیا۔ ہم اس کو تحقیق کے بغیر اس واقعہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی اور بے حس ہوں گے جنہوں نے اس کو خاموشی کے ساتھ ہضم کر لیا۔ بس یہ ایک حادثہ تھا، یہ حادثہ نہیں تھا۔ تحقیق کرو تو ممکن ہے جواد نقوی تک باتیں پہنچے، کسی اور تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔